بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 199 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وقت شادی مہر مقرر نہ کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ اس باب سے شروع ہوتی ہے، باب الرجل یتزوج المرأة ولا یفرض لها صداقا، کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو عورت سے نکاح تو کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں کرتا۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان بنتا لعبید اللہ بن عمر وامها ابنة زید بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يسم لها صداقا، فقامت امها تطلب صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى لا صداق لها ولها الميراث۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ عبید اللہ بن عمر کی ایک بیٹی جس کی والدہ زید بن خطاب کی صاحبزادی تھی، وہ عبید اللہ کی بیٹی عبداللہ بن عمر کی زوجیت میں تھی۔ پھر عبداللہ بن عمر کا انتقال ہو گیا اور اس عورت کا حق مہر مقرر نہ کیا گیا تھا۔ اس لڑکی کی والدہ حق مہر طلب کرنے لگی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کہ اس کے لیے کوئی حق مہر نہیں ہے، اور اگر حق مہر ہوتا تو ہم اسے نہ روکتے، اور نہ ہم نے اس عورت پر زیادتی کی ہے۔ تو حضرت ابن عمر کی اس بات کو اس کی والدہ نے تسلیم نہ کیا، اور لوگوں نے حضرت زید بن ثابت کو ان کے درمیان ثالث مقرر کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا اس عورت کو حق مہر نہیں ملے گا، ہاں یہ وراثت کی حقدار ہے۔ تو برحال یہ عبید اللہ بن عمر جو ہیں ان کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہے۔ اب اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال محمد ولسنا نأخذ بهذا، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی ان رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات قبل ان يدخل بها، فقال عبد الله بن مسعود لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطوة، فلما قضى قال فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان۔ فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان أشجعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق الأشجعية، قال ففرح عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مسروق ابن الأجدع لا يكون میراث حتى يكون قبله صداق۔ یہ طویل حدیث پاک امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ہمیں حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا، پھر وہ وتی سے پہلے انتقال کر گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو اس کی مثل عورتوں کا سا حق مہر ملے گا، نہ اس سے کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا۔
جب فیصلہ سنا چکے تو فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ درست ہوا تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر خطا ہوا تو پھر یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص حضرت معقل بن سنان اشجعی کھڑے ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کا فیصلہ برو بنت واشق اشجعی کے حق میں فرمایا تھا۔ معقل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی خوشی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، کیونکہ ان کا فیصلہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق نکلا تھا۔ مسروق بن اجدع نے کہا کہ میراث نہیں ہوتی کہ جب تک اس سے پہلے ماہر نہ ہو۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ اور عام فقہائے کرام کا ہے۔ اچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عدد یہاں روایات میں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور دوسری روایت کے متعلق فرمایا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی روایت میں جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں بھی وہی مسئلہ تھا جو دوسری روایت میں مذکور ہوا۔ وہاں بھی نکاح کے بعد وطی نہ ہوئی تھی کہ خاوند کے انتقال ہو گیا، اس پر لڑکی کی والدہ نے اپنی بیٹی کے حق مہر کا مطالبہ کر دیا، چونکہ حق مہر بوقت نکاح مقرر نہیں کیا تھا۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس صورت میں حق مہر نہیں ملے گا۔ ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ جب حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے جس کی وجہ سے حق مہر لازم ہوتا ہے تو حق مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی، ہاں میراث ملے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جیسے ایک واقعے میں عورت کے لیے حق مہر کا جو ہے وہ مہر مثلی کا فیصلہ فرمایا، جس کی توثیق ایک صحابی یعنی حضرت معقل بن سنان نے اسی مجلس میں کر دی کہ بالکل ایسا ہی فیصلہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ ایسی خوشی کبھی ان سے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے واقعے کے فیصلے کو اپنا مسلک قرار دیا، اور اسی کو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول بھی فرمایا۔ ایسے موقع پر بعض متعصب لوگ وہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور احناف پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ ان کے مسائل اپنی رائے اور اجتہاد کی پیداوار ہیں جن کو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی باتوں کے جواب میں ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے فیصلے کی توثیق اور ان کی تائید وہ چند روایات سے آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ بیان کریں، اور ہم اس چیز کو پڑھیں تاکہ ہمیں حقیقت حال سے خبر رہے۔ پہلے تو یہ روایت ہی کافی ہے، لیکن مزید جو ہے تاکہ اذہان کھل جائیں، مصنف عبدالرزاق میں حضرت قتادہ سے حضرت شعبی بھی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ ایک عورت کا خاوند ہم بستری کرنے سے قبل ہی فوت ہو جائے اور وقت نکاح حق مہر بھی مقرر نہ کیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا جاؤ جا کر دیگر صحابہ کرام سے دریافت کرو۔ اس وقت بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، تو یا جو بھی آپ نے فرمایا اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے سال بھر انتظار کرنا پڑے تب بھی آپ کے بغیر کسی اور سے مسئلہ نہیں پوچھوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے 1 ماہ بعد آنے کو کہا۔ 1 ماہ گزرنے پر آپ نے اٹھ کر وضو فرمایا اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یوں عرض کیا، اے اللہ جو کچھ درست باتیں ہوں گی وہ تیری طرف سے اور جو خطا ہوگی وہ میری طرف سے۔ پھر فرمایا میں اس عورت کے لیے اس کی قوم کی عورتوں کا سا حق مہر ملنے کا فیصلہ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وراثت بھی ملے گی اور عدت بھی گزارنا پڑے گی۔ اتنے میں ایک اشجعی مرد کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے میں بعینی ہی وہی فیصلہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا جو ہلال بن امیہ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس مرد کو پوچھا
کیا تیرے ساتھ نبی علیہ السلام کی مذکورہ فیصلے کو سننے والا کوئی اور بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ پھر وہ اپنی قوم میں سے چند آدمیوں کو لے کر آیا، ان سب نے اس کی گواہی دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے اس بات سے اتنا خوش پایا کہ اس قدر آپ کو کبھی خوش نہ دیکھا تھا، جبکہ آپ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ہو گیا تھا۔ تو بہرحال حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے نکاح کیا، نہ حق مہر مقرر کیا گیا، نہ ہی بیوی سے ہم بستری کی گئی اور وہ مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے وصال شریف سے آج تک ایسا سخت مسئلہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، کسی اور سے جا کر دریافت کر لو، یعنی آپ نے جواب نہ دیا۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آپ کے پاس آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اور کس سے پوچھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے صرف آپ ہی اس شہر میں موجود ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں بہت جلد اس بارے میں تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کروں گا، اگر وہ درست ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہوئی تو میری طرف سے ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں۔ میں یہ فیصلہ دیتا ہوں کہ اس عورت کو مہر مثلی دیا جائے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس کو وراثت بھی ملے گی اور 4 ماہ 10 دن عدت بھی گزارنا پڑے گی۔ یہ فیصلہ آپ نے قوم اشجع کے بہت سے افراد کی موجودگی میں سنایا، تو اس محفل میں سے ایک اشجعی معقل بن یسار کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ بالکل اس فیصلے کی طرح ہے جو نبی علیہ السلام نے ہماری ہی قوم کی ایک عورت کے بارے میں فرمایا تھا، جسے برو بنت واشق کہا جاتا تھا۔ اب یہ صحیح ابن حبان کے حوالے سے دوسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یہ سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس قدر خوشی آپ کو پہلے دیکھنے میں آپ کے چہرے پر نہیں آئی تھی۔ تو بہرحال اب یہ آپ اگر دیکھیں تو احناف کا مذکورہ مسئلہ میں مسلک بہت سی کتب حدیث سے وہ مؤید ہے، یعنی اس کی تائید دیگر کئی کتب سے ملتی ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق بواسطہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ ہے، اور یہ کثیر کتب سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ احناف کا مسلک قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے متعصب لوگ جو ہم پر احناف پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ احناف اصحاب الرائے ہیں اور ان کے مسائل اپنی رائے اور اجتہاد پہ موقوف ہوتے ہیں، یہ الزام سراسر غلط ہے، بلکہ یہ ثابت ہوا کہ احناف کے ہر مسئلے کی پشت پر کوئی آیت یا حدیث موجود ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احکام کا ماخذ صرف کتاب و سنت ہیں اور مجتہد کا قول اس بارے میں حجت نہیں ہے اور نہ ہی تقلید جائز ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جب صاف فرما دیے کہ اس مسئلے کے متعلق میرے پاس نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں، تو شاعر نے کہا اپنی رائے سے فیصلہ دیجیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر مجتہد کو کسی پیش آمدہ مسئلے میں حدیث نہ ملے تو وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔